اللہ میں کتاب 30 پارے اکٹھے ہو آسمان تو بھیج دیندا، حضور نے فرماندا کہ انہاں کہو پڑھو تے جو جو سمجھ آندا وہ کیتی جاؤ. یہ نہیں، قرآن دے دی ہے، ساتھ مصطفیٰ کو معصوم بنا دی ہے کہ محبوب تم غلطی سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، تم معصوم ہو. سارے عمل کر کے دکھاؤ کہ قرآن کو ویسے ماننا ہے جیسے رب چاہتا ہے، اور رب کیسے چاہتا ہے؟ جیسے محمد مصطفیٰ کر رہے ہیں ایسے ہی کرو. جنہاں لوگوں نے پٹی پڑھائی ہے نا، نماز پڑھ لو، سجدہ اللہ نے مطلوب ہے، جی میں تھوڑے دل کرے ہوئے کر لو. نماز پڑھنی اللہ دے سامنے سجدہ سر نو ٹھیکنا ہے، جی میں مرضی کر لو. نہیں، غلط بات. یہ سجدہ ٹھیکنا ہے صرف متھا ٹھیکنا ہے، یا صرف سجدہ ہی مطلوب ہے، تو پھر بندہ ایک بار اگاں کر لو، پیچھے سے سجدہ کر، لتاں اتھا کر. سجدے کی حیت ہے، ایک صورت، ایک شکل ہے، ایک انداز ہے، وہ محمد مصطفیٰ نے سکھلایا ہے، اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام تو ممبر پہ کھڑے ہو کے، پورا ممبر رکھوا کے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے پورے صحابہ میں اعلان کر کے میں ممبر پہ نماز پڑھ رہا ہوں، تاکہ پورے صحابہ دیکھ لیں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نہیں دیکھ سکا. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہوں تاکہ میرے جانے کے بعد تم نماز ویسے پڑھتے رہو جیسے محمد مصطفیٰ کو دیکھ رہے. یہاں کوئی مرضی نہیں ہو سکتی. غلط فہمی پھیلائی ہے. یہ جو سکالرز بیٹھتے ہیں نا آج کل میڈیا پر آتے ہیں، معروف ہے، مشہور ہے، وہ اپنی شہرت کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. حقیقت میں وہ ایک فرقے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، لیکن میڈیا پر آ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ کے خیرخواہ ہیں. وہ بڑے انداز میں پیکنگ کر کے زہر دیتے. عامی آدمی متاثر ہوتا ہے، بات نہ پتہ ہے. دیکھ بھائی، نبی علیہ السلام کے سارے طریقے تھے، اللہ نے ہر طریقے کو زندہ رکھنا تھا. اللہ نے سارے طریقے کو زندہ رکھنے کے لیے، ساری سنتوں کو زندہ رکھنے کے لیے کسی کو کسی سنت پر لگا دیا، کسی کو کسی سنت پر لگا دیا. میری دوستو، امت کو توڑو نہ جوڑو. میرے بھائیوں، جوڑو اس امت کو، جوڑو جوڑو جوڑو، جوڑ 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 پیدا کرو. توڑ 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 نہ پیدا کرو، جوڑ جوڑ پیدا کرو. نماز پڑھو، بس جس طرح پڑھ سکتے ہو نماز پڑھو. مسجد میں آؤ، نماز پڑھو جس طرح پڑھ سکتے ہو. کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناف کے نیچے باندھتا ہے، کوئی چھوڑ کے پڑھتا ہے. یہ حضور کی ساری سنتیں ادائیں. کبھی حضور یہاں باندھتے تھے، کبھی حضور یہاں باندھتے تھے، کبھی حضور علیہ السلام ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی ہے. سارے طریقے حضور کے ہیں. کبھی رفع دین کیا ہے، کبھی نہیں کیا. کبھی اونچی آمین کہتے تھے، کبھی آہستہ آمین کہتے تھے. کبھی رفع دین کر لیتے تھے، کبھی نہیں کرتے تھے. کسی کو اللہ نے سنت رفع دین پہ لگا دیا، کسی کو نہ کرنے پہ لگا دیا، کسی کو ہاتھ اوپر بندھوا دی، کسی کو نیچے. یہ حضور کی ساری ادائیں ہیں، سنتیں اللہ نے زندہ رکھنی تھی. اللہ نے فرقے بنا دیے تاکہ یہ ساری سنتیں قائم رہیں. یہ ایسا میٹھا زہر ہے جو پیکنگ میں بڑا خوبصورت کر کے امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. جھوٹ بولتے ہو، خیانت کرتے ہو. سن لو میری بات، اللہ قسم ایک قیامت والا دن آئے گا. مولویوں سکاروں، جھوٹ بولتے ہو، ممبر پر بیٹھ کے، سٹیج پر بیٹھ کے امت کو گمراہ کرتے ہو، امت کو تقسیم کرتے ہو کہ ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ٹھیک ہے. یہ حضور کی ساری ادائیں ہیں. تم نے امت کے ساتھ خیانت کی ہے، تم نے علمی خیانت کی ہے، تم نے قرآن کو، حدیث کو، دین کو استہزاء کا ذریعہ بنایا ہے. تم امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہو کہ حضور کی یہ ساری ادائیں ہیں. ادائیں تو تب ہوں جب صحیح حدیث میں کوئی چیز موجود ہو. ناف کے نیچے باندھنا، چھوڑ کے ہاتھ نماز پڑھنا، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. رسول اللہ سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. یہ جرت کیوں نہیں کرتے کہ یہ پیغمبر سے ثابت نہیں ہے؟ یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ روایات میں موجود ہے؟ روایات میں موجود ہے، لیکن تم جانتے ہو، تم جان بوجھ کے خیانت کرتے ہو کہ یہ ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، کوئی جھوٹی روایات ہیں، کوئی سند پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی کسی روایت کی. ان روایات کو تم حدیث کے طور پر پیش کرتے ہو کہ یہ بھی پیغمبر کا طریقہ ہے. اگر پیغمبر کا طریقہ ہوتا تو پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث میں لکھا ہوتا کہ ہاتھ چھوڑ کے، ہاتھ ناف کے نیچے اور سینے پر، تینوں طریقے حدیثیں صحیحہ میں موجود ہوتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہاتھ سینے پر باندھنے کی حدیث صحیح ہو، ناف کے نیچے کی ضعیف ہو، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنے کی ضعیف روایات ہو؟ تم ضعیف اور صحیح کو خلط ملط کر کے امت کو گمراہ کر کے تقسیم کرنا چاہتے ہو. جب تک اہل حدیث کے ایک بچہ بھی زندہ، ہم ایسی
فساد نہیں ہونے دیں گے، صحیح حدیث کو بیان کرتے رہیں گے، ضعیف روایات کو ترک کرنے کا امت کو درس دیتے رہیں گے کہ یہ سند صحیح سے رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے کہ قرآن پر بات مانی جائے، صحیح حدیث کی بات مانی جائے، سینے پر ہاتھ باندھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے، ناف کے نیچے باندھنا کوئی ایک ذخیرہ اسلام میں صحیح حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی صحیح حدیث ایسی پیش کر دے ہم اس بندے کو منہ مانگا انعام دینے کے لیے تیار ہیں، جب نہیں ہے تو خیانت نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ہی طریقہ مصطفیٰ علیہ السلام سے ثابت ہے اور وہ طریقہ یہی ہے جو ہم امت کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تم یہ کہتے ہو کہ پیغمبر امت کو 3 گروہوں میں تقسیم کر گئے، ایک اس طرح تقسیم ہو جائے، دوسرا اس طرح تقسیم ہو جائے۔ جس پیغمبر نماز کے 3 طریقے بتلائے، جس رسول نے نماز کے 3 طریقے بتلائے، جس پیغمبر نے امت کو 4 اماموں کے نام پہ تقسیم کیا ہو نعوذ باللہ، جس پیغمبر نے امت کو پہلی عبادت سب سے بڑی عبادت نماز کے 3 طریقے بتلائے ہوں کہ ایسے کر لو، ایک فرقہ ایسے کر لے، دوسرا فرقہ ایسے کر لے، اس پیغمبر پر قرآن کی آیت نازل ہو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقوں میں نہ بٹو۔ پیغمبر خود نماز کے 3 طریقے سمجھا گئے، ساتھ فرماتے ہیں فرقوں کے میں نہ بٹو۔ یا یہ قرآن کی آیت نعوذ باللہ نکال دو قرآن سے، اگر قرآن میں یہ آیت موجود ہے تو مان لو ایک ہی طریقہ تھا پیغمبر کی نماز کا، وہ طریقہ آج بھی مسجد نبوی میں مصلی رسول پر موجود ہے، وہی طریقہ مسجد حرام میں موجود ہے، وہی طریقہ صحیح البخاری میں موجود ہے، وہی طریقہ صحیح مسلم میں موجود ہے، وہی طریقہ پوری زمین پر اللہ کی زمین پر اہل الحدیث مساجد میں موجود ہے، وہی طریقہ ملک وال کے مرکزی مسجد میں موجود ہے۔ ہم ہر جناب ضعیف روایت اور جھوٹی روایات کا رد کرتے رہیں گے اور قرآن و سنت خالص دعوت امت کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا، پریشان تو نہیں ہوگا، ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو۔ وہ عمل باطل ہے جو پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے ہو، اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے جو پیغمبر کے طریقے سے سنت سے ادا سے ثابت نہ ہو۔ پیغمبر کے مصلی پر نماز اس طرح ہو اور ملک وال کے مصلی پر نماز اور ہو، یہاں آتے آتے تبدیل ہوگی۔ محمد کے مصلی پہ قیامت تک نماز تبدیل نہ ہوئی ہے، نہ رب ہونے دے گا۔ دو مصلی، ایک ملک وال دی مسجد ہے، دوجا مصلی محمد مصطفیٰ دی مسجد۔ پاکستان دا ملک وال دا طریقہ ہو رہے، مسجد نبی کا جہاں حضور پڑھاتے رہے وہاں طریقہ ہو رہے، کس نے تے غلطی لگی یا پھر انہوں لگ گئی ہوگی جتھے حضور پڑھان دے رہے، یا پھر ملک وال لگ گئی ہوگی۔ دعا جو لبنا تو ساں غلطی کنوں لگی ہے، مدینہ لگی ہوگی، پھر ملک وال جبریل آیا ہوئے گا دسن واسطے بینج طریقہ حضور دا، یہاں وہی آئی ہے، یہاں تم تک بات پہنچ گئی ہے صحیح نماز۔ تم قوم سے خیانت کرتے ہو اور کہتے ہو ہماری نماز کا طریقہ ٹھیک ہے، ملک وال میں جبریل آیا ہے تمہاری صحیح کر گیا، اور مسجد نبوی میں جبریل نہیں آیا جہاں باب جبریل موجود ہے۔ جس کھڑکی سے جبریل دروازے سے آتے تھے وہ دروازہ مسجد نبوی میں ہے، وہاں نماز کا طریقہ بدل گیا اور ملک وال ٹھیک ہے۔ دونوں میں سے تعین کرنا ہوگا ملک وال کے دوستو کہ ملک وال کے ٹھیک ہے یا مسجد نبوی کا ٹھیک ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر یہ ٹھیک نہیں۔ فیصلہ تمہارے ضمیر پہ چھوڑتا ہوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ صحیح بھی ہے یا نہیں؟ بس ویسے ہی سجدہ کر رہے ہو، پیو دادا انج کردا۔ ایک بندہ جی ساڈا پیو دادا انج نماز پڑھدا ہے، میں کہا تیرا پیو دادا؟ جی میں کہا تو ایویں پڑھنی؟ میں ایویں پڑھنی، میرا پیو دادا پڑھدا ہے۔
میں کہ تیرے پیو دادے کیڑی کتاب لکھی؟ جانے کوئی نہیں. میں کیا وہ کیڑے مدرسے پڑھتے رہے؟ جانے کسے بھی نہیں. میں کوئی شاید لکھی؟ جانے نہیں. تو میں پھر پیرا پیو دادا کدو آیا؟ تیرے پیو دادے پر وہی آئی ہے؟ نہیں. جبریل آتا تھا؟ نہیں. اسرافیل آندا سی؟ جانے نہیں. میں کہ پھر جبریل بھی نہیں آیا، اسرافیل بھی نہیں آیا، میکائیل آیا ہوئے؟ جانے وہ بھی نہیں آئے. تو میں کہ ملک الموت تے آیا، اسرائیل تے آیا ہے، تیرا پیو دادا فوت ہو گیا. اس کا طریقہ تیرے لیے حجت ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ملکوال کے سارے مولویوں کو میں تول نہ دوں مدینے کے امام کے ساتھ. یہ مولوی ٹھیک ہے اور وہ غلط ہے، وہ مصلی پاکیزہ ہے یا یہ مصلی پاکیزہ ہے، یہ خیانت کر سکتے ہیں یا وہ خیانت کرتا ہے. فیصلہ کیجیے. پھر تسی دھیان دو با نبی پاک مشکل کشا حاجت روا بھی نے، پھر مشکل کشا حاجت روا محبوب نے اپنی مسجد جڑا مصلی تے امام کھڑا کیتا ہے وہ بھی جان بوجھ کے حضور نے کھڑا کیتا. حضور حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں. مشکل کشا بھی حاجت روا حضور روزانہ دیکھتے ہوں گے میرے مصلی پہ اہل حدیث کھڑا ہے، خوش ہوتے ہوں گے حضور. یا اے مان لو نبی پاک جب دیکھتے ہوں گے وہ ہر جگہ حاضر ناظر جو ہو گئے، یہاں حاضر ناظر ہے تو مسجد نبی میں تو بلاولا ہے نا. جب وہاں دیکھتے ہوں گے اذان سنتے ہوں گے صلوات کے بغیر حضور خوش ہوتے ہوں گے. یا حضور کو فرمانا چاہیے تھا بھائی میری مسجد میں کم از کم صلوات تو قائم رکھو. یا یہ مان لو یا اے مان لو کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ دی اطاعت کرو، پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال باطل برباد نہ کرو. عمل وہ باطل ہے جو مصطفیٰ کی سنت سے ہٹ جائے. میں اتنی گزارش کروں گا بس سنجیدگی نال اللہ دی رضا علی سوچو گے کہ ہماری نماز کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں. سوچو گے، سوچو تے صحیح، غور تے کر لو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے مسجد نبی اندر تشریف فرما نے. شخص آیا نماز پڑھن لگا مسجد نبی اندر. نبی پاک دا زمانہ نہ ہوئے تے مسجد نبی ہوئے تے جڑا نماز پڑھ رہے ہوئے گا کون ہوئے گا؟ محبوب دا صحابی ہوئے گا، کیونکہ تربیت دے اندر سن اجے. نبی علیہ السلام ویکھدے رہے وہ نماز پڑھ رہے. نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دی محفل پاک جی حاضر ہویا، سلام دیتا ہے. سلام دے کے محفل جی بہن لگے. نبی علیہ السلام ارجع فصل فإنک لم تصلی، جا تو نماز دوبارہ پڑھ، تو نماز پڑھی کوئی. بخاری چاہتا ہے وہ آیا اس نماز پڑھی. رسول اللہ نو نماز پڑھ دیاں ویکھیا تے او پھر آیا حضور نو سلام دیتا ہے. سلام دے کے محفل وچ بیٹھ گیا تے نبی پاک نے فرمایا اٹھ جا دوبارہ نماز پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. جدوں کہ اس نماز پڑھی رسول اللہ نے فرمایا تو نماز، انہیں نماز پڑھی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تو نماز نہیں پڑھی. اس نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ پھر پڑھی جائے تو پھر کیوں نہ پڑھی. یہ فلسفہ کتنا ایمان ہے جی. حضور فرمایا نا وہ نہیں پڑھی، بامی پڑھی ہوئی ہوئی تے مان کے نہیں پڑھی. اٹھ گیا دوبارہ نماز پڑھی ہے. نبی علیہ السلام دی محفل اندر دوبارہ آیا، سلام پیش کیتا ہے، بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز دوبارہ پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. پھر گیا ہے جا کے نماز پڑھتا ہے. نماز پڑھ کے تیجی باری پھر آپ دی محفل پاک سلام پیش کرتا ہے، بہن لگے. آپ نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا دوبارہ نماز پڑھ. تو نماز کوئی نہیں پڑھی. عرض کرتا ہے محبوب جی 3 واری پڑھی ہے، تسی فرما دے ہو نہیں پڑھی. تے میرا ایمان ہے جی تسی فرما دے ہو تے میں سمجھو کہ میں کوئی نہیں پڑھی، لیکن مینوں طریقہ یہی آندا ہے. نماز میں پڑھی ہے اس طریقے نال پڑھی ہے. محبوب یہ تو خطا غلطی ہے، میں ذرا سکھا دیو سمجھا دیو. یہ محبوب فرما دے کوئی بات نہیں، مسجد آنا ضروری ہے، بس سجدہ کرنا ضروری ہے، بس ٹکانا متا ضروری ہے، جی میں مرضی ٹیک جائے.
کوئی گل نہیں پڑھی تے ایک مولوی وہ کہنے لگا اسی بندے نے جوڑ پیدا کرنے، جوڑ الفی نال نہیں ہوئے، بس جوڑ پیدا کرنے، جوڑ جوڑ کے بندے محنت کر کے مشقت اٹھا کے بسترے چوک کے لوگوں کی منتاں کر کے بازاراں جا کے دعوت دے کے دکاناں تے جا کے گھراں جا کے دروازے کھٹکا کے بوئے کھٹکا کے لوگوں بار بلا کے سمجھا کے مسیح تے لے ہونے واہ نماز پڑھو، نماز میں کامیابی ہے، دنیا آخرت کی نماز میں کامیابی ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ پہلا نمبر ہے۔ پھر آگے نماز ہے، نماز اللہ کی عبادت کے لیے میں بنایا ہے، تو اللہ کی عبادت کے لیے نماز ہے، تو ہم مسجد میں لے آتے ہیں اور یہ آگے بیٹھے ہیں حدیث تیری نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، تیری بھی نہیں ہوتی، وہ مسجد ہے جو آگے ہے، بس مسجد میں آنے دو جیسے آتا ہے۔ میں کہا یہ طریقہ بھی ہم نے محبوب سے سیکھا ہے، مسجد میں آیا ہے ایڈا جڑے زور باہر لاؤ کھا بندیاں تے جڑے آندے نہیں، جڑے آ رہے ہیں انہاں دے زور لاندے بس تیری نہیں ہوندی، باہر زور لاؤ جڑے پڑھتے ہی نہیں، انہاں جڑے پڑھ رہے ہیں ان پر زور کیوں لگا دو؟ میں کہ زنان دا دورہ دکھ ہوندا جڑے دورہ کیوں، میں کہ ایک تے آندے نہیں نو آندہ اکارہ دکھ ہے بہو آندے نہیں، تے جڑے آندے دا دورہ دکھ ہے بیچارے آندے بھی نہیں، آندے بھی نہیں تے پلے شے بھی، سردی بھی، پانی بھی، دکھ مسائب سارے اٹھا کے مسجد میں آگے وقت دے کے سجدے کر کے قیام رکوع کر کے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ کہ ور نماز کوئی نہیں۔ حَلَّ تَعْكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً۔ قرآن آندہ ہے کچھ لوگ ہو جائیں گے جڑے عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ماتھے پر نشانی پڑ گئی ہوگی سجدے کر کر کے، عاملۃ ناصبہ، ناصب دا معنی نشانی میرا بھی ہوندہ ہے تو ناصبہ دا معنی تھکنا بھی ہوندہ ہے، عمل کر کر کے نمازیں پڑھ پڑھ کے سجدوں کے نشانات، نماز پڑھ پڑھ کے ماتھے پر نشان، نماز پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہوں گے، لیکن تصلا نارن حامیہ، فیصلہ ہوگا ان کو جہنم میں داخل کر۔ سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، جی نماز ٹھیک نکل آئی باقی اعمال تھوڑا جا حساب اور ہلکا ہو جائے گا، جی نماز ٹھیک نہ ہوئی سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا، جی نماز ٹھیک نکل آئی باقی اعمال تھوڑا جا حساب اور ہلکا ہو جائے گا، جی نماز ٹھیک نہ ہوئی رب فرمائے گا گلے سوال پوچھن دی لوڑ کوئی، بے حساب لے جاؤ۔ توجہ ہے، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی، محبوب جی میں جویں آندھی سی پڑھیے، جی تو غلطی خطا ہے بیان فرما دو۔ نبی علیہ السلام بیٹھ میں تو نماز سکھانا، یہ رسول رحمت نماز سکھلا رہے۔ ہم کہتے ہیں جو نماز سنت سے ہٹ جائے وہ نماز نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، نہیں ہے نماز، نہیں ہے نماز، نہیں ہے نماز جو سنت سے ہٹ جائے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی کی عملی تصویر ہو نماز، وہ ہے قبول، وہ ہے نماز۔ ہم نے نماز کو بالیقین حدیث سے پڑھا ہے، ایک ایک عمل پر دلائل حدیث موجود ہیں۔ ہم نماز میں اپنے ہاتھوں کو دونوں کو اٹھاتے ہیں، قبلہ رخ، یہ ذکر حدیث میں ہے۔ اپنی انگلیوں کو اس طرح جوڑتے نہیں، اس طرح زیادہ کھولتے نہیں، یہ حالت کیفیت ہوتی ہے، حدیث میں ہے۔ کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اٹھاتے ہیں، بخاری و مسلم میں حدیث ہے، کندھوں کے برابر بخاری میں فروع و مسلم میں فروع و سنن، کانوں کی لو کے برابر اگر کندھے کے برابر اٹھیں تو یہ بھی حدیث ہے، کانوں کے لو کے برابر اٹھیں یہ بھی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ حدیث ہے۔ پھر دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے رکھتے ہیں، حدیث ہے۔ اپنے ہاتھ ذراع پر دایاں اوپر بایاں نیچے رکھتے ہیں، یہ حدیث ہے۔ سینے پر رکھتے ہیں، ابن خزیمہ کی حدیث ہے۔ اللہ مباعد بینی پڑھتے ہیں، حدیث ہے۔ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، قرآن ہے۔
فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، حدیث ہے، آمین کہتے ہیں، حدیث ہے، جاریوں میں جار کرتے ہیں، حدیث ہے، رفع الیدین کرتے رکوع جاتے ہوئے، حدیث ہے، سبحان ربی العظیم سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھتے ہیں، حدیث ہے، اپنے سر اور پیٹھ کو برابر رکھتے ہیں، حدیث ہے، سر اٹھاتے ہیں، سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، حدیث ہے، حمدن کثیرن پڑھتے ہیں، حدیث رسول ہے، رفع الیدین کرتے ہیں، حدیث ہے، پہلے ہاتھ اور پھر گھٹنے لگاتے ہیں، حدیث ہے، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہیں، ماتھے اور ناک کی 1 ہڈی، 2 پاؤں اور 2 گھٹنے اور 2 پیروں کی ہڈیاں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ حدیث ہے، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتے ہیں اپنی باڈی سے، یہ حدیث ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، یہ حدیث ہے، 2 سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، حدیث ہے، 2 سجدے کر کے اٹھ کے بیٹھ کے جلسہ استراحت بیٹھتے ہیں، حدیث ہے، دوسری کے لیے اٹھتے ہیں، حدیث کے مطابق پڑھتے ہیں، حدیث کے مطابق تشہد پڑھتے ہیں، حدیث کے مطابق تیسری کے لیے اٹھتے اور رفع کرتے ہیں صحیح البخاری کی حدیث کی روشنی میں، پھر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھ کے تورک بیٹھتے ہیں تشہد میں، حدیث ہے، شہادت کے بعد کلمہ شہادت کے بعد آگے درود پڑھتے ہیں، حدیث ہے، اس کے بعد دعا پڑھتے ہیں، حدیث ہے، دائیں بائیں سلام پھرتے ہیں، حدیث ہے، اللہ اکبر اونچی آواز سے کہتے ہیں، حدیث ہے، سلام کے بعد تکبیر کے بعد استغفر اللہ 3 بار کہتے ہیں، حدیث ہے، آگے اذکار مسنونہ پڑھتے ہیں، حدیث ہے، ایک ایسا عمل لاؤ جو حدیث سے ثابت نہ ہو، ہم ایک عمل حدیث پر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں زمانہ آل الحدیث کہتا ہے، ہم آل الحدیث ہیں، اہل حدیث جیے گے اور حدیث پر انشاءاللہ مرے گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ تم نماز شروع کرتے ہو، نماز شروع کرنے وچ تس پہلے وضو کر دے ہو، وضو کریں تو گردن کا مسح کرتے ہو، تمہارے پاس حدیث کوئی نہیں، پھر تم نماز کے لیے مسجد میں آتے ہو، پنجابی اردو میں نیت کرتے ہو، تمہارے پاس پیغمبر کی حدیث کوئی نہیں، پھر تم اپنے ہاتھوں کو کانوں کے ساتھ انگوٹھے کو لگاتے ہو، تمہارے پاس حدیث کوئی نہیں، پھر تم ناف کے نیچے باندھتے ہو، روایت موجود ہے صحیح سند سے رسول اللہ سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے، مجھے بتاؤ جس کی نماز کا آغاز ہی حدیث کے خلاف ہوگا، اختتام کیسے ہوگا؟ کوئی ہے مائی کا لال جڑا کہے کہ ساڑھے کول حدیث ہے کہ ہم نیت کرتے ہیں، اس نماز کی نماز پڑھتے ہیں واسطے اللہ تعالیٰ کے، جو مولوی حدیث ثابت کر دو اس مولوی کو میں سونے کے ساتھ تول دوں؟ اور اگر حدیث نہیں ہے تو اللہ کا واسطہ اس قوم پہ رحم کیوں نہیں کرتے؟ مرنا نہیں ہے، حساب نہیں ہونا، کیا جواب دو گے؟ وہ تو جواب دے لیں گے تواڈے بھی خیر نہیں ہونے، تواڈے کو رب پوچھنا ہے۔ جدوں تواڈے ابے دا، امی دا، پھوپھو دا، چاچی دا جنازہ وہ پڑھاندا ہے، مولوی تے جنازہ پڑھا کے اگے کھلوندا ہے تے آندا ہے 4 تکبیرہ نماز جنازہ فرض کفایہ، تو پہلی تکبیر پڑھنا وجل ثناؤ کا، تے دوجی تکبیر پڑھنا درود و ترحمتا و رحمتا، تے تیسری دے وچ دعا کر کے چوتھی بار سلام پھر کے بعد بہ جاونا، بہ کے تو جناب جیڑا پڑھیا صحیح صحیح میرے ملک کرنا ہے، میں سارے اکٹھا کر کے تھوڑا ابے نو بخشاں گا، پھر انہوں چکنا ہے۔ کدے تسا پوچھا ہے مولوی جی جتوں تسا 4 تکبیرہ کئیاں جناب پہلے نیت کیتی ہے کیڑی حدیث ہے جے وجل ثنا کو تسا پڑھایا ہے کیڑی حدیث ہے جڑا درود جنازے دا وقر ہے عام نماز تو ہٹ کر اللہم صلی اللہ محمد تے اے درود تو ہٹ کے جنازہ جڑا وقرہ درود ہے کیڑی حدیث ہے؟ کدے پوچھ لو جو تمہاری ماں باپ بہن بیٹی میتوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ زندوں کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ آگے میت پڑھی اور یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ نیت کرو پنجابی میں 4 کا تکبیرات فرض کفایہ، یہ جھوٹی رہا جناب، جھوٹی نیت سکھلا رہا ہے۔ میت سامنے پڑی ہے جس کو میت کا بھی حیا نہیں ہے، کندھے پر میت اٹھا کے لایا، میت سامنے پڑی ہے، قبرستان ساتھ ہے، پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلی تکبیر میں وجل ثناؤ کا پڑھو، پھر جھوٹ بول رہا ہے۔ دوسری تکبیر میں جنازے کا درود وکھرا الگ ہے، وہ پھر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جس کی میت کے سامنے جنازے پہ جو سچ نہیں بول رہا وہ ممبر پہ کیسے سچ بولے گا؟ اور سن لو
والاقوال کے دوستو، ہمارے اندر ہزاروں نقائص، کمیاں، کوتاہی، عملی سستی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ممبر پہ ہمارے علماء نے، یہ علماء کی یہ کھیپ جوانوں کی موجود ہے، منڈی باؤدین کے علماء موجود ہیں، سرگوتا کے علماء موجود ہیں، مجھے قسم ہے رب اکبر کی، ہم نے ممبر پہ دین وہی بیان کیا ہے جو اللہ نے آسمان سے مصطفیٰ کے سینے پہ اتارا ہے۔ دین میں ہم نے خیانت نہیں کی، ایمان میں ہم نے خیانت نہیں کی، ایمان دین ہم نے وہی بیان کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، تسی ہن تھک گئے ہو، اچھا، سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے نو ویکھیا نماز پڑھ کے جا رہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا ہے، بلا کے پوچھے ہے جڑی تو آج نماز پڑھی ہے، نماز پڑھدے ہیں تنوں کنا عرصہ ہو چکا ہے؟ کہنے لگا حذیفہ روایت صحیح البخاری اندر ہے، فرمایا حذیفہ بن یمان نماز پڑھدے ہیں میں نو پورے چلا ہو گیا ہے، پورا چلا، اس نماز میں نے پورا چلا لگایا ہے، اور وہ چلا کتنے کا ہے؟ 40 سال۔ کہتا ہے میں نے 40 سال نماز پڑھی ہے، یہی نماز جو آج پڑھی ہے یہ مجھے پڑھتے پڑھتے 40 سال ہو گئے۔ سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ جواب سنیے، فرما اگر تیری موت آ گئی اس نماز پر، یہ نماز پڑھتے پڑھتے تجھے موت آ گئی تو سن لے تیری موت فطرت اسلام پر نہیں ہوگی، تیری نماز ویسے نہیں ہے جیسے محمد مصطفیٰ پڑھتے تھے۔ یہ تھوڑا مزاق ہے، نماز بجے میں تو دل کر لو پڑھ لو، پوچھ ہوگی سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ان پڑھو جمیں پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ دیا۔ ویکیا سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی علیہ السلام دے کول آیا، 20 دن محبوب دے کول قیام کیتے آپ دے، مگر 20 دن نمازاں پڑھیاں نے۔ 20 دن اندر نمازاں کنیاں ہوندیاں نے؟ بولو 100 نمازاں نبی علیہ السلام دے مگر پڑھیاں نے۔ 20 دن بعد میرے چہرے تے اداسی محبوب نے محسوس کر کے فرمایا مالک میں لگدا ہے تسی اپنے گھر جانا چاہندے ہو؟ جی محبوب جی جی اجازت دیو تے میں گھروں اپنے علاقے چ ہو آواں، 20 دن رہ گیا واں تواڈے کول کچھ دین نماز دے بارے سکھ لیا ہے۔ فرما مالک بن حویرث میں تینوں مدینے تو باہر ذرا چھڈ آواں۔ حضرت مالک نو چھڈن واسطے نبی علیہ السلام خود جا رہے نے، جدوں الوداع کرن لگے مدینہ طیبہ تو باہر جا کے فرمایا مالک جی یا رسول اللہ واپس اپنے پنڈ علاقے جا رہے ہیں، ایک میرا پیغام نصیحت سنی جا۔ جی محبوب جی سلو کما رأیتمونی اصلی، اپنے پنڈ علاقے جا کے آپ بھی تے گھر والے نے بھی نماز ایویں پڑھائی جویں میں محمد مصطفیٰ نو پڑھدے ہاں ویکھے جا رہے ہیں۔ نماز دا خیال رکھی، نماز انج پڑھی جویں میں محبوب نے پڑھائی ہے۔ تو اے مالک نماز جا کے انج پڑھی آپ بھی تے اپنے گھر والے نے بھی، آپ بھی تے اپنے، اے مالک آپ نماز انج پڑھی جویں مینوں پڑھدے نوں ویکھے تے گھر والے نے کمی کہ مرد بیٹھ کے کھڑے ہو کے پڑھے، عورت بیٹھ کے پڑھے، مرد جڑا ہے وہ ناف تو تھلے ہاتھ بنے، عورت سینے تے بنے، عورت جڑی زمین نال چمٹ کے سجدہ کرے اینج کر کے عورت دی نماز ہے، مرد دی نماز ہے، عورت دی نماز ہے، عورت دی نماز اینج ہوندی ہے، مرد دی نماز اینج ہوندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مالک جویں 20 دن اندر مینوں نماز پڑھدیاں تو ویکھیا ہے انج ہی آپ پڑھی تے انج ہی نماز گھر والن انج پڑھاویں جویں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو پڑھدیاں ویکھیا ہے۔ مرد عورت دی نماز دے طریقے اندر کوئی فرق نہیں ہے، مرد عورت کی طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے، چند مسائل و حکام میں فرق ہو سکتا ہے۔ مسائل میں یہ فرق ہے کہ عورت کی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، عورت اذان نہیں کہے گی، جماعت کروائے گی، اگر عورتوں کو درمیان میں کھڑی ہوگی آگے کھڑی نہیں ہوگی۔ عورت کے مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جب عورت نماز شروع کرن لگے اس وقت سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک طریقہ نماز میں فرق نہیں ہے۔
عورت کی ننگے سر نہیں ہوتی. ایک من بندہ پوچھتا ہے جی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے؟ میں کہا جی بالکل نہیں ہوتی. عورت نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کی ننگے سر عورت کی نہیں ہوتی. یعنی جی میں پوچھا ننگے سر ہو جاتی؟ میں کہا نہیں ہوتی عورت. یہ تو فیصلہ تو کرنا نا، تو بلا کھیڑی تینوں پتا ہوئے گا. حدیث ہے کہ ننگے سر عورت کی نماز نہیں ہوتی. اگر مرد کا بھی یہی حکم ہوتا تو پیغمبر فرماتے ننگے سر نماز نہیں ہوتی. فرمایا ننگے سر عورت کی نہیں ہوتی. مطلقاً نماز نہیں کہا، مطلقاً فرمایا فاتحہ کے بغیر. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جی سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ سمجھانا. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہے، نہیں تو سمجھ نہیں آئی جیڑی میں گل تو. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جو ہوتی ہے وہ نماز نہیں ہوتی. فاتحہ بغیر پیار نہ کہو کہ ناراض نہ ہو، پیار نہ کہو. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جو ہووے وہ نماز نہیں ہوتی. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. جس میں نہ ہو فاتحہ وہ نماز نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی. اس کو نماز کہتے ہی نہیں ہے، وہ نماز ہوتی نہیں ہے. جی دسے یہ میں دسا گا جدو 7 یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. فاتحہ بغیر بولو نماز. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ ہو. ایک بندہ میں نے پوچھتا ہے جنہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں کہ نہیں ہوتی. جنہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں کہ بالکل نہیں ہوتی. جنہیں ویکھ لو سوچ لو. میں کہ من غلطی لگی ہو جاتی. ہو جاتی؟ میں کہا ہو جاتی. جنہیں وہ کیوں میں کہ پٹھان کو کسی مسئلہ پوچھا ہی پٹھان مولوی کو وضو تو بغیر نماز ہو جاتی؟ مولوی صاحب آخر نہیں ہو سکا. پھر نہیں ہو جاتی تو میں کئی باری پڑھی ہے پھر کیوں ہو گئی؟ میں جب پڑھی ہے کئی باری پھر کیوں ہو گئی؟ حنفی نماز ہو جاتی ہے فاتحہ بغیر. محمدی نماز نہیں ہوتی. صلاۃ الرسول نہیں ہوتی. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. کتے یاد ہے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شپوری رحمت اللہ علیہ اپنے جھٹکے انداز فرما کردے سن جے فاتحہ نہیں پڑھنی تے مسجد لین کی آندے ہو. پھر ایویں مولوی دی تنخواہ ودا دیو تے وہی پڑھ لیا کرے. جے فاتحہ مولوی پڑھ لیندا تو آڈا تے سبحانک اللہم انہوں ہی کہہ دیو 2 ٹوپے واد کر چھڑو 2000 تنخواہ بتا دو بس. ساڑی فاتحہ پڑھنا ساڑی سبحانک اللہم ہی پڑھ چھڑے گا. تو سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اے پڑھن واسطے آندے ہو. جے فاتحہ نہیں پڑھنی حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز فرمانا جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا وہ ایویں ہی ہے نا جویں بندہ کوئی ہوئے. حضرت شیخ القرآن بڑے پیارے انداز سمجھانا وہ ایویں ہی ہے جویں بندہ گوشت لے آوے نا بازاروں گوشت تساں لے آندے سی تو اج منگل کون کے تو لگ تساں پرسوں لے آ کے رکھے ہونا. توجہ چلو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جڑا بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا وہ ایویں ہی ہے. حضرت شیخ القرآن اپنے پیارے انداز چٹکے ساتھ فرمایا جویں بندہ بازاروں گوشت لے آوے تے بیوی نے کہے میں گوشت پکا تے میں ڈیوٹی دے کے آیا تے پھر اکٹھے کھانا کھاواں گے. وہ جن ڈیوٹی دین گیا جو آیا نا اس سالن روٹی پکا کے رکھی. انہیں ڈونگے میں چمچ ماریا. انہیں ویکھیا انہیں کہا کی پکایا تو میں ہوئی لڑائی جھگڑا ہویا. غصے نہ اٹھ کے باہر لگ گیا. گوانڈن عورت دیوار تو چڑھ کے پوچھ دیے بات خیر چودھری نو آج اچھی اچھی تھوڑی آواز آ رہی ہے سن بچ گئی ہیں